ہمارا ٹاپک ہے اسلام. سر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ کا سواگت ہے اس ٹیم میں. اسلام جی. جی آپ کو آواز آئی؟ جی اسلام جی آپ کی آواز ایک دم کلیئر ہے. سواگت ہے اس ٹیم پہ آپ کا. جی جی میں نے ٹاپک تو پڑھ لیا ہے آپ کی جو آج کی اسٹریم ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ پہلے اپنے آرگومنٹس رکھیں تاکہ میں سمجھ سکوں جی کہ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی بالکل. اسلام جی اس سے پہلے میں آگے بڑھوں، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں اور آپ کہاں سے، اگر آپ کمفرٹیبل ہے بتانے کے لیے، ورنہ کوئی مشکل نہیں. اسلام جی آپ کی آواز پھر سے بریک ہو رہی ہے. شاید آج اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. آپ کی آواز پھر چلی گئی. جی ہیلو. جی جی یہ کچھ پرابلم ہے کیا نیٹ ورک کا آپ کے وہاں سے؟ ممکن ہے. میں نے آپ کو بتایا میں کشمیر جو پاکستان میں ہے ادھر سے بات کر رہا ہوں، اور نام اچھا میں آپ کو نہیں بتا پاؤں گا. کوئی مشکل نہیں، ہم اسلام نام سے ہی آپ کو ایڈریس کریں گے. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، آپ کوئی عالم ہے، طالب علم ہے یا عامی ہے آپ، تاکہ اس لحاظ سے میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں. ریسرچ کرتا رہتا ہوں ذاتی طور پہ جی مختلف مذاہب کے اوپر، لیکن ہوں میں مسلم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ طالب علم ہیں یعنی؟ جی ٹھیک ہے. تو ہمارے اسلام بھائی کشمیر سے بلونگ کرتے ہیں، پاکستان سے، رائٹ؟ جو پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہے. ٹھیک ہے، آپ کا ویلکم ہے ونس اگین. تو اسلام جی آج کا جو ٹاپک ہے، آپ نے میں نے بولا بھی ہے اور آپ نے وہ اسکرین پہ ریڈ بھی کر لیا ہوگا. میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ، یعنی آپ کیا مانتے ہیں کہ اگر کسی جو غیر اسلامی لوگ ہیں، جو اسلام کو فالو نہیں کرتے، کوئی دوسرے مذہب کے لوگ ہیں جیسا عیسائی ہے اور یہودی ہے اور ہندو ہے، تو کیا ان کی عبادت گاہ کو توڑنا چاہیے یا نہیں توڑنا چاہیے؟ جی دیکھیے، میرے خیال سے تو نہیں توڑنا چاہیے. تو اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی آواز پھر کہ سے چلی گئی ہاں، ہے. کیا میں نے بول رہے تھے کہا آپ؟ ریپیٹ. جرنلی اگر بات کی جائے تو ہوں. اوور آل یہ غلط چیز ہے، لیکن سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہم اس کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں کہ کیا کیوں توڑا ایکسیپشن ہو گیا یا سکتی کیا. ہے؟ کیا ایکسیپشن ایسی، مثال کے طور پہ ایک اگر ہندو قوم ہے اور ان کی ایک مندر ہے جس میں مورتیاں ہیں، ٹھیک ہے، یا ایک چرچ ہے جس میں جیزس کی مورتی ہے، کراس، ٹھیک ہے، کیا ایسا ایکسیپشن سچویشن آ سکتا ہے آپ کے حساب سے جس سے ان کو توڑنا جائز ہو جائے گا؟ ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ پوائنٹ رکھیں جو آپ رکھنا چاہتے ہیں صحابہ اور حضرت صلی اللہ علیہ نہیں، وسلم کے ایک بارے منٹ. میں. جی اسلام جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے، جب میں نے ایک سوال کیا آپ سے، تو آپ نے مجھے جواب دیا کہ عام طور پہ کسی کی عبادت گاہ کو توڑنا یا اس کو ڈسٹروائے کرنا، ڈسمینٹل کرنا، یہ درست نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے سچویشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہو. تو میں نے آپ کے سوال پہ، میں آپ کے جواب پہ میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ آپ کے حساب سے کیا ایسا ایکسیپشن ہو سکتا ہے، ایسا کون سا خاص سچویشن ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پہ کسی کی عبادت کا، اگر مثال کے طور پہ میں ایک مندر یا چرچ لے لوں، اس کو توڑا جا سکتا ہے؟ پھر میں اس کے بعد اپنی دلیل کا سلسلہ شروع کروں گا آپ کے ساتھ. جی جیسے کہ ایک سچویشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی نے کسی جگہ کو آکوپائی کر لیا ہے، اور یعنی اس کی حکومت کے اندر یہ الاؤ نہیں ہے کہ ادھر کوئی اور کسی ریلیجن کی نہ ہو عبادت کا، تو وہ ہوں اس کو توڑ سکتے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ادھر نہیں، جس طرح کافی جگہوں پہ اس طرح ہے. ہوں ٹھیک ہے، تو اس طرح ایک سچویشن جیسے ہو جیسے سکتی ہے کہ ان کے یعنی کانسٹیٹیوشن میں ہے ہی نہیں یہ چیز کہ آپ ادھر نہیں بنا سکتے. یعنی وہ جگہ انلیگل ہے، اس حساب سے آپ بول رہے ہو کہ پہلے کچھ اور تھی، وہاں جبرن کوئی آکوپائی کر کے اس میں مندر یا چرچ بنا لیا گیا، اس کی وجہ سے؟ ہاں اس طرح سمجھ لیں، بالکل میں اس طرح ہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی عام طور پہ تو ایک انسان کو یعنی کدھر بھی ایک اجازت ہونی چاہیے کہ وہ جو بھی مذہب کو مانتا ہے، اور لیگلی اگر وہ یعنی اس جگہ کو خرید کر اس پہ اگر عبادت یعنی ٹیمپل یا چرچ بناتا ہے تو اس کو اجازت ہونی چاہیے. بالکل، ہر یہ رائٹ ہے.
जो भी एक ठीक है, वेलफेयर स्टेट है उधर ये राइट होता है कि ठीक हर है। बंदा एक अपने हिसाब अच्छे से इबादत कंट्री करेगा। में जी, एक अच्छी कंट्री में, एक जहां भाईचारा, जहां सब मजहबों को यानी एक मान्यता दी जाती है, तो वहां तो कम से कम उनको अलाउड होना चाहिए कि वो अपनी कोई भी इबादत गाह को बनाए और उसमें अपने तरीके से इबादत करे। ठीक है, ये पॉइंट तो हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, अब मेरे पास सही बुखारी की एक हदीस है। ठीक है, मसूद, अगर वो रिफ्लेक्ट कर यानी शो कर सकते हो तो आप स्क्रीन पे शो कर दीजिए। मैं आपके सामने पढ़ के दिखा देता हूँ। नंबर नंबर बोलो, नंबर 4357, सही बुखारी 4357। 4357। जी, इस्लाम जी, मैं जब तक हदीस पढ़ देता हूँ उर्दू में। रेफरेंस है सही बुखारी, हदीस नंबर 4357। तो सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 4357। इसमें है कि जरीर ने बयान किया कि मुझसे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जुल जुल खलसा से मुझे क्यों नहीं बेफिक्री दिलाते हैं। ठीक है, आपके सामने भी वो हदीस आ चुकी है। तो फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जुल खलसा से मुझे क्यों नहीं बेफिक्री दिलाते हैं, दिलाते। मैंने अर्ज किया मैं हुक्म की तामील करूंगा, यानी जो जरीर है वो कह रहे कि मैं हुक्म की तामील करूंगा। चुनांचे कबीला अहमस के 150 सवारों के साथ लेकर मैं रवाना हुआ। ये सब अच्छे सवार थे। ठीक है, इसके बाद वो सवारी से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, वो मैं उसको थोड़ा स्किप कर रहा हूं ताकि असल जो एतराज है वो आपके सामने आ जाए। ठीक है, जी हाँ जी, आप ठीक पढ़े, है। देख रहा हूँ। रावी ने बयान किया कि जुल खलसा एक बुत खाना था यमन में, कबीला खशम और बजेला का। इसमें बुत थे जिनकी पूजा की जाती थी और इसे काबा भी कहते थे। बयान किया कि फिर जरीर वहां पहुंचे और इसे आग लगा दी। सुनिए, जरीर वहां पहुंचे और इसे आग लगा दी और मुनहदम कर दिया, यानी डिसमेंटल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया उसको। बयान किया कि जब जरीर यमन पहुंचे तो वहां एक शख्स था जो तीरों से फान निकाला करता था। इससे किसी ने कहा कि रसूल के यानी सहाबा यहां आ गए हैं, अगर अगर इन्होंने तुम्हें पा लिया तो तुम्हारी गर्दन मार देंगे। बयान किया कि अभी वो फाल निकाल ही रहे थे कि जरीर वहां पहुंच गए। आपने इससे फरमाया कि ये फाल के तीर तोड़कर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, वरना मैं तेरी गर्दन मार दूंगा। रावी ने बयान किया इस शख्स ने तीर वगैरह तोड़ डाले और कलमा ईमान की गवाही दी। इसके बाद जरीर ने कबीला, ठीक है, उसके आगे का हिस्सा रेलेवेंट नहीं है। अब इसमें मेरे दो एतराज है। एक तो एतराज ये है कि जैसा कि आपने खुद कहा कि किसी की इबादत गाह को नहीं तोड़ना चाहिए, वो उनकी मान्यता है। तो इधर जो नबी है यानी मोहम्मद साहब जो है वो उनको कह रहे हैं कि मुझे इससे छुटकारा दिलाइए, और सहाबा जाते हैं 150 और जो कबीले, एक कबीला जिसका नाम बताया गया है उसके उनके घुड़सवार के साथ जाके वहां तोड़फोड़ मचाते हैं और जो वहां जो लोग मौजूद होते हैं उनको कत्ल भी कर देते हैं, उनको मार देते हैं। ठीक है, एक तो एतराज ये है कि किसी के प्रेयर की जगह पे आप कैसे जाके उसको तोड़फोड़ कर सकते हो और फिर वहां के लोगों को आप मार भी देते हो जो वहां प्रेयर करते हैं। दूसरी चीज ये कि जो वहां जो फाल निकालता था जो बंदा, वो फाल निकाल रहा था, तो जरीर उनको कहते हैं कि ये तीर तोड़ दे और कलमा पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह, वरना मैं तेरी गर्दन मार दूंगा। अब ये बताइए कि क्या इससे ये साबित नहीं होता कि तलवार की जोर पे आप किसी को भी इस्लाम कबूल करवा रहे हो? ये मेरा एतराज है। आपका इस पे क्या कहना, आप बताइए। अच्छा, तो भाई अच्छा इस तरह है कि ये आज का आपका टॉपिक इसी हदीस के ऊपर है, इसके अलावा भी कोई, यानी मैं समझ लूं कि हमारी बात इसके ऊपर होने वाली है, इसके अलावा भी कुछ है? जी, फिलहाल मैं इस पे स्टॉप कर दूं? जी बताएं क्या जरा। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे चाहिए क्या, वो नहीं चाहिए हदीस? नहीं, यानी मैंने वो हदीस नोट पढ़ा उसका मैंने वो जी मैंने वो नोट कर ली है। तो ठीक है, अच्छा, ठीक है। हाँ
ہاں مجھے یہ بتا دیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کا آج کا اعتراض ہے یا یہی حدیث جو آپ کا آج کا نہیں، ہم ٹاپک ہے؟ چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈسکشن لائن بائی لائن ہو اور بہت ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں آ جائے، تو ہم ایک ایک کر کے ہی آگے بڑھیں گے. آپ کو اس پہ کیا دفاع کرنا ہے اور آپ کی کیا سمجھ ہے، آپ وہ بتا سکتے ہیں. میں نے میرا اچھا دو اعتراض جو اچھا تھے وہ میں نے یہ آپ کو بتا دی. جی جی، دو ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے متعلق. جی، اچھا، سب سے پہلے تو یہ حدیث میں نے خود پہلی بار سنی ہے، ٹھیک ہے. میں نے دوسرا حوالہ ایک، دے دیا. ہاں کوئی مسئلہ نہیں، میں جی، وہ دیکھوں گا ضرور. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے اسماء الرجال، شاید آپ کو پتا ہو. ٹھیک ہے. اچھا، میں اس حدیث کی جو راوی ہے اس بخاری کی کی ان کے حدیث ہے. بارے میں. بخاری کی جی حدیث صحیح، ہے. جی جی، بخاری کی حدیث ہے. بھلے بخاری کی ہے، اس کی سند اور ٹھیک ہے. اس کے اسماء الرجال کی کتاب میں سے میں اس کو دیکھوں گا، اس کے اوپر تو غور آپ ابھی کروں گا دیکھیں اور گے. پھر آپ کو بتاؤں گا. میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، ہوں جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے، اس کے اندر ہوں یہ صرف ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ سیاق اور سباق کے بغیر اس سے متعلق بھی کوئی واقعہ یا کوئی قصہ ضرور ہوگا کسی اور کتاب میں. یہ تو صرف وہ آپ ایک کے ہمیں، ذمے بنتا ہے. آپ جی کے ذمے بالکل، بنتا ہے کہ بالکل اگر، بالکل. کیونکہ یہ بات ایک دم کانٹیکس میں ہے، یعنی اس کو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی یعنی ایک آدھی ادھوری بات ہے جو سمجھ میں نہیں آئے. ٹھیک ہے، ایک دم کلیئر حدیث ہے، پورا نہیں ڈسکرپشن میں وہ ہے. دیکھیں، جی جی، جی، ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں اچھا، جیسے آپ نے، اس میں اسلام بھائی، اس میں جو دوسرا جو حصہ ہے، چلو پہلے کا آپ مطلب آپ کے پاس ابھی فی الحال کانٹیکسٹ اس کا نہیں ہے. اتنی حدیث جتنی آپ نے پڑھی اس کے حساب سے تو آپ کو یہ شاید لگتا ہوگا کہ ایسا غلط کیا انہوں نے، کیونکہ آپ نے پہلے مانا تھا کہ کسی کی عبادت گاہ کو نہیں توڑنا چاہیے. جی میں آپ کو وہی بتانے لگا. ہوں دیکھیں میں نا، آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یعنی آپ پہلے مسلم تھے یا جو بھی. اچھا، میں جی، یہ میں بتانا پہلے چاہتا ہوں مسلم آپ تھا. کو. ہاں، جو حدیث ہوتی ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کو ٹاپ کے اوپر نہیں پرورٹی دی جاتی، ٹھیک ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ. میں آپ کو، ہاں جی میری بات سن لیں. جی، کمپلیٹ اب کر میں نے لیجیے، یہ آپ کمپلیٹ حدیث کر سنی لیجیے. ہے، جی ہوں جی، میں نے یہ حدیث سنی ہے. تو اس کا یہ مطلب، جیسے آپ نے مجھے سنائی، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ نے مجھے مطلع کیا. اب اس کا ہوں یہ مطلب نہیں کہ میں اسے حجت مان لوں. میں اس کے اوپر ریسرچ کروں گا، اس کو ویریفائی کروں گا. ٹھیک اگر ہے. اس طرح ہے تو میں اسے کریٹیسائز کروں گا، اگر اس طرح نہیں گڈ ہے تو اس کی حقیقت کو ڈھونڈوں گا. گڈ ٹھیک ہے. گڈ. بس ہاں، بس اسلام حدیث بھائی، کو، جی جی، اسلام بھائی، میں پہلے تو بہت 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 مجھے خوشی ہوئی کہ کم سے کم آپ نے یہ کہا کہ اگر ایسا ہے تو میں کریٹیسائز کروں گا. یہ مجھے یعنی بہت دل کو خوشی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جی ابھی ہم شکریہ. ایک کام کرتے ہیں. جی، ابھی ایک اچھا، کام کرتے ہیں، میں تھوڑا آگے بڑھ جاتا ہوں. ہاں جی نے اس آپ کو آگے بڑھ دیں. اچھا، یہ اس طرح ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا میں خود ایک ریسرچر ہوں، ریسرچر ایز اے اسٹوڈنٹ. تو کوئی میں مشکل چیزیں جس طرح آپ نے اعتراض کیا، اب یہ میں دیکھوں گا انشاءاللہ. نیکسٹ میں آؤں گا آپ کو، اگر میں اس کو ڈیفینڈ کر سکا میں ڈیفینڈ کروں گا. ٹھیک. اگر میں ناکام رہا تو بالکل آپ حق پہ ہوں گے، لیکن اگر میں اس لیکن کو آپ ڈیفینڈ کر لیا. ہاں جی میں جی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ناکام بھی ہو گئے، یعنی آپ کو لگ گیا کہ ٹھیک ہے یہ کانٹیکس میں ہے اور یہ برابر تھا، تو لیکن آپ آنا ضرور اور بتانا کہ ٹھیک ہے جی ساحل، جی آپ نے انشاءاللہ. جو بتایا. ہاں اچھا، ٹھیک ہے، بالکل اس طرح. ہاں آگے اچھا، بڑھتے ہیں پھر ابھی. بیسیکلی اس میں حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی شاید اس کا علم ہو، کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک زیادہ علم رکھنا پڑتا ہے بجائے قرآن کے. کیونکہ قرآن تقریباً ہر مسلمان نے پورا پڑھا ہوتا ہے، حدیث ہر مسلمان نے ساری جو صحیح بخاری صحیح مسلم سب نے نہیں پڑھی ہوتی، تھوڑی بہت پڑھی ہوتی. تو پھر اس میں جو ہے ریسرچ کرنی پڑتی. قرآن سے متعلق اگر آپ کا کوئی اعتراض ہے تو وہ آپ جی جی، ابھی بھی رکھ سکتے ہیں، وہ میں قرآن آپ بھی، کو. میں قرآن بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن آپ کو بتا دوں، چاہے وہ قرآن ہو یا حدیث ہو، یا قرآن کو بھی سمجھنا آسان نہیں ہے، کیونکہ بنا حدیث اور تفسیر کے آپ کے کچھ پلے نہیں پڑنے والا. یہ حقیقت بات ہے اور یہ انصاف کی بات ہے. اس میں اگر کوئی کہے گا کہ نہیں قرآن آسان ہے، تو میں کئی ساری آیتیں ابھی ایسی پڑھ دوں جو کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. اس طرح ہے. لیکن جو ہے حدیث قرآن کے تابع ہے، قرآن حدیث کے تابع نہیں ہے. ہاں تو تو ٹھیک ہے، حدیث میں کو آپ کو ہم، ہاں ہاں ہاں، قرآن کی بھی دلیل قرآن کو، دے ہاں دیتا ہوں. یعنی قرآن کو جی، رد نہیں کر سکتا میں حدیث کہہ سکتا ہوں کہ اس کے راوی جو ہیں وہ کمزور ہیں یا اس کی سند نہیں آپ ٹھیک دیکھ تھی. لیجئے، سمجھ رہے ہیں بات؟ کیونکہ بخاری کا ایسا مسئلہ ہے نا کہ بخاری پہ اکثر جو علماء ہے نا انہوں نے اتفاق کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب ہے وہ بخاری ہے. پھر اس کے بعد پھر مسلم کا نمبر آتا ہے. اور میں نے حدیث بالکل بخاری کی لی بالکل. ہے. جی،
تو اس کے جو اسما و رجال ہے، جو راوی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس میں کچھ جھول ملے گا، لیکن آپ کیونکہ طالب علم ہے اور آپ نے پہلی بار سنا تو آپ ریسرچ کر لیجئے. بالکل آپ یعنی آپ نے جو سچائی سے جو اپنی بات کو رکھی وہ ہمارے لیے بہت بہت یعنی خوشی کی بات ہے. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ آتے ہیں قرآن پر. اب دیکھیے آپ کو ایک جو قصہ ہے بہت ہی فیمس ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، وہ ہے ابراہیم کا. ٹھیک ہے، اب سورہ انبیاء ہے، سورہ نمبر 21. ٹھیک ہے، اس میں جو 51 آیت سے ایک قصہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ جی جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی میں ٹھیک سن ہے، رہا ہوں. جی جی. اچھا، اس سے پہلے میں آگے بڑھوں، میں سبھی درشکوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ مرزا غالب جی بھی جڑ چکے ہیں. آپ کا سواگت ہے غالب بھائی. میں وہ شیئر کر رہا ہوں، ایک بار آپ دیکھ لو صحیح شیئر جی کر رہا جی ہوں کیا. ٹھیک ہے، میرے نہیں سامنے لانی چاہیے. قرآن ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. اب اسکرین شیئر دیکھیے، کر رہا ہوں. ہاں ہاں، شیئر کر دو وہ بھی. سورہ چیپٹر 21 ورس نمبر 51 سے. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیے اسلام بھائی، ابراہیم کا ایک جو قصہ ہے وہ اللہ نے نقل کیا ہے. بھائی یہ نہیں ہے، وہ قرآن کی آیت جو ہے نا وہ قرآن.com پہ سے ملے گی مسعود، قرآن.com پہ سے ملے گی. ٹھیک ہے، لیکن میں پڑھ دیتا ہوں. اگر اسلام بھائی بولیں گے کہ وہ آیت دیکھنا ہے تو ہم پھر قرآن.com کا اسکرین شاٹ دے دیں گے. دیکھیے 51 ہے، چیپٹر 21 ورس نمبر 51. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اور بے شک ہم نے ان سے پہلے ابراہیم کو سمجھ بوجھ عطا کیا تھا اور اس کی حالت سے اچھی طرح واقف تھے. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. جب اس نے اپنے پتا اور اپنی جاتی والوں سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم پجاری بنے بیٹھے ہو یہ کیا ہے؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا ہے، عبادت کرتے پایا ہے. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. آپ نے کہا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين. انہوں نے کہا کہ کیا آپ حقیقت میں حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين. آپ نے کہا نہیں، بلکہ حقیقت میں تمہارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور میں تو اسی بات کا گواہ ہوں. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اور اللہ کی قسم میں تمہاری، اب دیکھیے اصل اعتراض یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اور اللہ کی قسم میں تمہاری مورتیوں کا علاج ضرور کروں گا جب تم پیٹ پھیر کر چل دو گے. ٹھیک ہے، ابراہیم کہہ رہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. تو اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بس کیول بڑی مورتی کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ لوگ اس کی طرف پلٹیں. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. وہ کہنے لگے کہ ہمارے دیوتاؤں کی یہ درگت کس نے کی؟ ایسا انسان ضرور ظالم ہوگا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. بولے کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. انہوں نے کہا تو اسے سب کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ تاکہ سب دیکھیں. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. کہنے لگے ہے ابراہیم کیا تو نے ہی ہمارے دیوتا کی یہ درگت بنائی ہے؟ قال بل فعل كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. آپ نے جواب دیا بلکہ یہ کام تو ان کے بڑے دیوتا نے کیا ہے. اب یہ چیز کو بھی غور کرنا. آپ ابراہیم نے کہا کہ بلکہ یہ کام تو ان کے بڑے دیوتا